بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 327 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ قصص کی منتخب کردہ آیات 1 سے لے کر 3 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص یہ مکی ہے، لیکن ان الذی فرض والی آیت یہ جحفہ میں نازل ہوئی ہے، اور الذین آتیناہم الکتاب سے لے کر لا نبتغی الجاہلین تک یہ آیات بھی غیر مکیہ ہیں۔ اس سورت کی 87 یا 88 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا طاسیم اللہ اعلم بمرادہ بذالک تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم، اس سے مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی کیا مراد ہے۔ یہ آیات کتاب مبین کی آیات ہیں۔ آیات کی جو کتاب کی طرف اضافت کی گئی ہے یہ اضافت منیہ ہے، یعنی اضافت بمانے من ہے، اور مبین سے مراد حق کو باطل سے ممتاز کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق بالصدق لقوم یؤمنون۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ و فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی مومنین کے لیے، اس لیے کہ وہی اس قصہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ سب سے پہلے اس سورت کے حوالے سے کچھ تعارف جان لیتے ہیں۔ اس سورت کا نام القصص ہے، اور یہ نام اس سورت کی اس آیت سے مقتبس ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سورہ قصص کا نام القصص اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ اس سورت میں حضرت موسیٰ کا عجیب و غریب قصہ بیان کیا ہے۔ ان کی ولادت سے لے کر ان کے رسول بنانے تک تمام قصص اور واقعات کو نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جو 43 آیتوں پر محیط ہے، جن سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر کس طرح لطف و کرم فرماتا ہے اور کفار اور منکرین کو کس طرح ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ نیز اس صورت میں حضرت موسیٰ کی قوم کے ایک شخص قارون کا بھی قصہ بیان کیا گیا ہے، جو مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے متکبر اور سرکش ہو گیا تھا، اور بالآخر اس کا برا انجام ہوا تھا۔ سورہ قصص کی نمل کے ساتھ مناسبت ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا قصہ اس سے پہلے 2 متصل صورتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے، شعراء میں اور نمل میں، لیکن جن چیزوں کو ان صورتوں میں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا تھا اب سورہ قصص میں ان کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ اس صورت میں یہ قصہ فرعون کے ظلم و تکبر سے شروع کیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، اور اس کا یہی فعل اس واقعہ کا سبب بنا کہ حضرت موسیٰ کے والدہ نے حضرت موسیٰ کے پیدا ہونے کے بعد ان کو ایک صندوق میں رکھ کر اس صندوق کو دریا میں ڈال دیا تھا تاکہ وہ ذبح ہونے سے بچ جائیں۔ پھر دریا کی موجوں نے اس صندوق کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ پھر فرعون نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی، حتیٰ کہ وہ سن شباب تک پہنچ گئے۔
پھر قبطی کو تعدیباً گونسا مارنے کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجہ میں وہ قبطی مر گیا، اور حضرت موسیٰ کو یہ خطرہ ہوا کہ اب فرعون کی قوم ان پر قتل کا الزام عائد کر کے ان کو سزا دے گی، اس لیے وہ مصر سے مدین کی طرف ہجرت کر گئے اور وہاں حضرت شعیب کی صاحبزادی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ پھر جب مدین سے روانہ ہوئے تو راستہ میں اللہ نے ان کو منصب نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ پھر اس کے بعد باقی سارے واقعات پیش آئے۔ ایک اور وجہ سے سورہ نمل اور سورہ قصص میں مناسبت یہ ہے کہ سورہ نمل میں حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں کو ہلاک کرنے کا قصہ اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور سورہ قصص میں یہ قصہ تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ نیز سورہ نمل کے آخر میں ان مشرکین کی مذمت فرمائی جو قیامت کا انکار کرتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو نہیں جانتے اور مانتے تھے، اور سورہ قصص میں اس چیز پر دلائل بیان فرمائے جا رہے ہیں، اور اس موقف کو زیادہ تفصیل اور زیادہ توضیح کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ قصص کے مشمولات ذکر کر رہے ہیں۔ سورۃ الشعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص تینوں اس بات میں مشترک ہیں کہ ان میں عقائد کے اصول بیان کیے گئے ہیں، توحید، رسالت اور مرنے کے بعد اٹھنے پر دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور ان کو انبیاء علیہم السلام کے واقعات کے ضمن میں بیان فرمایا ہے۔ دوسرا مشمول ذکر کر رہے ہیں کہ سورہ نمل کی ابتدائی 43 آیتوں میں حضرت موسیٰ کے ولادت سے لے کر ان کو تورات عطا کیے جانے تک تمام واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کی برحق خبریں ان لوگوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ طاسین میم، جس طرح اس سے پہلے بعض صورتوں کو حروف مقطعات سے شروع کیا گیا ہے، اسی طرح اس صورت کو بھی انہی وجوہ سے حروف مقطعات سے شروع کیا گیا ہے۔ نیز کہا گیا ہے کہ طا میں یہ اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی طویل غلامی سے نجات ملنے اور اس کی غلامی سے ان کے طیب اور طاہر ہونے کا اس صورت میں ذکر ہے، اور سین میں یہ اشارہ ہے کہ اس صورت میں ان کو حاصل ہونے والی سمو یعنی بلندی اور سیادت کا ذکر ہے، اور میم میں یہ اشارہ ہے کہ ان کو فرعون کے ملک مصر کے اقتدار عطا کیے جانے کا اس صورت میں ذکر ہے۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی آپ کے قلب پر جو آیتیں نازل کی گئی ہیں یہ دنیا اور آخرت کی تمام مصلحتوں کی جامع ہیں، اور ان میں احکام شرعیہ کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ صورت ان چیزوں کو بیان کرتی ہے کہ جن میں بنی اسرائیل اختلاف کرتے تھے، اور اس صورت میں حضرت موسیٰ کے قصہ کے وہ حقائق اور دقائق بیان کیے گئے ہیں جن کو ان کے ماہرین میں سے بھی بہت کم لوگ جانتے تھے۔ یہ صورت بیان کرتی ہے کہ فرعون اور اس کی قوم سے کس طرح انتقام لیا گیا، اور قارون کو کس طرح سزا دی گئی، اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل پر کیا کیا انعام کیے گئے، اور اس صورت میں وہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں جو دوسری صورتوں میں حضرت موسیٰ کے قصہ میں بیان نہیں کی گئیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کے سامنے موسیٰ و فرعون کی برحق خبریں ان لوگوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ تلاوت کا معنی ہے آیتوں کو ایک دوسرے کے متصل بعد لگاتار پڑھنا، متتابع، متعاقب اور متوالی آیات کو پڑھنا۔ اس سے مراد تمام خبروں کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ عظیم خبریں ہیں جن سے ظاہر اور پوشیدہ باتوں کا علم ہو جائے، اور یہ معلوم ہو جائے کہ قوم فرعون سے کس طرح حساب لیا گیا تھا اور ان کو کس طرح سزا دی گئی تھی۔ اس آیت میں فرمایا کہ ہم ان لوگوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں کہ جب بھی کسی واقعہ کے متعلق کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ اس پر ایمان لے آتے۔
اس سے معلوم ہوا کہ ان آیتوں کو نازل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ثابت کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کی خبروں پر مطلع فرمایا ہے، کیونکہ ان خبروں کو جاننے کے لیے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور نبی وہی شخص ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے فرعون اور موسیٰ کی برحق خبریں ان لوگوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، تو کیا ان آیتوں کی تلاوت کافروں کے لیے نہیں تھی؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ کافروں کے لیے بھی ان آیتوں کی تلاوت تھی، لیکن مومنین کا خصوصیت سے اس لیے ذکر فرمایا کہ انہوں نے ہی ان خبروں کو قبول کیا اور ان سے نفع اٹھایا، جیسا کہ قرآن مقدس کی ہدایت تو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، لیکن چونکہ اس ہدایت سے نفع یاب ہونے والے صرف متقین ہی ہیں، اس لیے فرمایا ھدی للمتقین۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ان آیات کی تلاوت بالذات مومنین کے لیے ہے اور بالتبع ان کی تلاوت غیر مومنین کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ مومنین کا ذکر فرمایا ہے جن کے لیے ان آیات کی بالذات تلاوت ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ نتلو علیک ای بواسطۃ جبریل من نبأ خبر موسیٰ و فرعون بالحق، اس میں من تبعیدیہ ہے، یعنی نتلو علیک بعد نبأ موسیٰ، نتلو کا فعل محذوف بھی ہو سکتا ہے، تقدیری عبارت کچھ یوں ہوگی نتلو علیک شیئا من نبأ موسیٰ۔ اخفش کے قول کے مطابق من زائدہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی نتلو علیک نبأ موسیٰ۔ بالحق کی نتلو کی ضمیر فاعل سے حال ہے، ای حال کونم متلبسین بالصدق، ملتبسین بالصدق، یا پھر یہ نتلو کے مفعول سے حال ہے، ای کون الخبر ملتبسا بالصدق، لأجلہم سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لقومی میں لام تعلیلیہ ہے اور نتلو سے متعلق ہے، یعنی مقصود بالذکر مومنین ہیں، اس لیے کہ وہی اس سے منتفع ہوتے ہیں۔